قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے۔ ہیلو، السلام علیکم یا علی مدد ویورز۔ آج اس ویڈیو میں اس اجر کے متعلق بات کرنے والا ہوں جو امام کی زبان سے بتایا گیا کہ جو مشکلات میں اور جو پرآشوب دور میں ولایت علی کا دم بھرے گا، ولایت علی کا پرچار کرے گا، تو امام کی جانب سے اس کے لیے کیا اجر ہے۔ تو سیدھے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کے صحابی شہاب الدین زہری روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے کوئی دوست تھے جو کسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ تو دوست کی محبت میں جب ان کو یہ خبر ملی تو بہت رنجیدہ ہو گئے، بہت دل برداشتہ ہو گئے، اور وہ یہ کہنے لگی کہ کاش تمہاری جگہ میں مر جاتا، میں چلا جاتا اس دنیا سے۔ وہ اتنی محبت میں اس کی مبتلا تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شب خواب میں دیکھا کہ میرا دوست آیا ہے اور میں اس سے بات کر رہا ہوں، اور جو گفتگو کی وہ یہ تھی کہ شہاب الدین زہری نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے جو مولا علی اور امام حسین علیہ السلام کی مودت میں زندگی گزاری، تو ان ہستیوں نے تمہیں وہاں جانے کے بعد اجر میں اس کے صلے میں کیا دیا، کیا عطا کیا؟ تو ان کے دوست فرمانے لگے کہ تم سن کے حیرت میں ڈوب جاؤ گے، کہنے لگے مجھے بتاؤ ایسا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جنت میں محمد والے محمد نے ایک اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو مجھے جاگیر دی ہے کہ اگر ایک گھوڑا 1000 سال تک مسافت طے کرے تو اس کے برابر مجھے جاگیر مولا نے عطا کی ہے۔ یہ سن کے شہاب الدین زہری حیران اور ششدر رہ گئے، اور وہ بہت حیرت میں آئے کہ اتنے میں ان کے دوست نے ان کی حیرانی دیکھ کے کہا کہ کیا تمہیں نہیں پتہ کہ تمہیں کیا اجر وہاں پہ ملنے والا ہے اور تمہارا مرتبہ کیا ہے؟ تو وہ حیرت میں آئے، کہنے لگے مجھے بتاؤ میرا مرتبہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہارا مرتبہ تو مجھ سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ یہ سن کے شہاب الدین زہری کی حیرت میں اور اضافہ ہوا، وہ اور حیرانی میں ڈوب گئے کہ ایسا کیا ہے، تم مجھے بتاؤ۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ تم میرا وہ اجر بتاؤ جو تم نے دیکھا ہے اور تم جانتے ہو، جو میرے لیے مولا نے رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کیا تمہیں یہ نہیں پتہ کہ تم جو شب جمعہ امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہو، چوتھے امام کو سلام کرتے ہو اور ان کی خدمت میں رہتے ہو اور ان کی محفل میں بیٹھتے ہو، اور اس پرآشوب دور میں جو محمد والے محمد کے فضائل بیان کرتے ہو، اس سلسلے میں تمہارا اجر تو مجھ سے کئی لاکھ گنا زیادہ ہے۔ یہ سن کے شہاب الدین زہری حیرانی میں آ گئے اور حیرت میں ہی ان کی آنکھ کھل گئی۔ اب جیسی ان کی آنکھ کھلی تو وہ یہ سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے یہ میرے اپنے خیالات ہوں، میری اپنی سوچ ہو۔ وہ اسی اثنا میں تھے کہ ان کی پھر آنکھ لگی۔ پھر جب وہ سوئے اور انہوں نے خواب دیکھا تو خواب میں فوراً اسی دوست کو پایا، اور وہ دوست یہی بیان دے رہا تھا کہ تمہیں حیرت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم شک میں مت آؤ، ابھی تمہیں تھوڑی دیر میں چوتھے امام بلائیں گے اور یہ پورا واقعہ سنا دیں گے۔ بس یہی ہوا، جیسے ان کی آنکھ کھلی دروازے پہ دستک ہوئی، انہوں نے جا کے پتہ کیا تو دروازے پہ امام کا دربان تھا۔ اس نے کہا تمہیں امام نے بلایا۔ جیسے شہاب الدین زہری امام کی خدمت میں پہنچے تو امام نے پورا واقعہ بیان کیا، اور اس کے بعد امام نے ایک جملہ کہا کہ تم اس پرآشوب دور میں ہماری ولایت، ہمارے فضائل بیان کرتے ہو، ہم آل محمد تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مرتبہ اس شخص کا ہے، اس ذاکر کا ہے، اور جو بھی شخص ذاکر تو باقاعدہ پڑھتے ہیں، بے شک پوری اپنی محنت کرتے ہیں، پوری اپنی انرجی خرچ کرتے ہیں اور اپنی جان کو بھی داؤ پہ لگاتے ہیں، اپنی ہر چیز کو۔ اس کے علاوہ ہر وہ شخص جو کسی گلی کوچے، کسی محلے، کسی گھر میں بیٹھ کے فضائل اہل بیت بیان کر رہا ہے، اور اس کی صورت میں لوگ اس کے دشمن ہو رہے ہیں، لوگ اس کے مخالف ہو رہے ہیں، اور اس کی پاداش میں اس کو پریشانیوں میں مبتلا کر رہے ہیں، تو ایسے تمام افراد مومنین جہاں جہاں بھی موجود ہیں، ان کے مرتبے اور وہ جو اجر امام کی بارگاہ سے پائیں گے اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایک فرد ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ایک مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، پریشانیوں کا حصہ بن رہا ہے، صرف محمد والے محمد کی حقانیت کی خاطر، محمد والے محمد کی ولایت کی خاطر، تو ان کی بارگاہ میں پھر اجر کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ میں علامہ صاحب کا ایک واقعہ آپ سے کوٹ کروں گا جس کا چشم دید اور میری آنکھوں کے سامنے عینی شاہد ہوں میں اس واقعے کا، اور وہ یہ واقعہ ہے کہ علامہ صاحب ابھی عید پہ ہی میں علامہ صاحب سے جب ملنے گیا، رات کا وقت تھا، تو بہت سے لوگ اور بھی موجود تھے وہاں پہ، مجھے ان کے نام ابھی یاد نہیں آ رہے لیکن کافی لوگ تھے۔ تو اس میں علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ ایک شخص ان کے پاس انٹرویو کے لیے آیا، یوٹیوب یا فیس بک سے کوئی شخص آیا، تو اس نے کہا کہ علامہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی اتنی مخالفت ہوتی ہے یا آپ کے خلاف اتنی محنتیں اور کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن اس کا آپ کے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کیسے ان تمام چیزوں کے باوجود
آپ اسی طرح کام کر رہے ہیں, آپ اسی طرح پڑھ رہے ہیں, آپ اسی طرح ذکر حسین اور فضائل و مصائب پڑھ رہے ہیں, تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو علامہ صاحب نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں. علامہ صاحب نے کہا کہ جو دیگر اصحاب رسول جو مسلمان تھے ان سے جب بیعت ہوئی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نماز روزہ زکوٰۃ, ان تمام چیزوں پہ بیعت ہوئی, لیکن جو مولا علی کے شیعہ تھے ان سے جب بیعت ہوئی تو ان کی بیعت کی جو شرائط تھی اس میں ایک شرط کا اضافہ یہ تھا کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ علی کو ماننے کی صورت میں, علی کی ولایت یا علی کی محبت کی صورت میں اگر لوگ تمہیں ملامت کریں تو تم کسی ملامت کرنے والے کا اثر نہیں لوگے. تو ان لوگوں نے کہا بے شک یا رسول اللہ, ہم مولا علی کی محبت میں, ہم مولا علی کے عشق میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی اثر نہیں لیں گے, کسی مزاحمت سے ہم نہیں گھبرائیں گے, اور ہم اسی طرح مولا علی کی ولایت پہ قائم رہیں گے. اور جو انہوں نے کہا وہ کر کے دکھایا. آپ وہ بنیادی شیعہ جو بعد رسول مولا علی کے ساتھ ہیں ان کی آپ زندگی دیکھیں, وہ بنیادی شیعہ ہیں, وہی ڈائریکشن ہے ہمارے لیے کہ انہوں نے کس طرح کس دور میں زندگیاں گزاریں, کس پریشانی میں اور مصیبت کا سامنا کیا, لیکن مولا کی ولایت پہ براجمان رہے, قائم رہے, اور اسی توانائی کے ساتھ ولایت پر ایمان لائے اور پرچار کیا. بعض مولا علی کے چاہنے والے چوکوں پہ اور دیگر بازاروں میں جاتے تھے اور وہاں جا کے غدیر کی بات کرتے تھے. تو یہ انہوں نے سکھایا ہمیں, یہ ہمیں بتایا, اور اسی کی پیروی ذاکرین پڑھنے والے کرتے ہیں, اور بہت خوشی کی بات ہے یہ, ان کے لیے تو مبارکباد کی صورت ہے یہ کہ وہ اس طرح محمد آل محمد کا ذکر کر رہے ہیں. اور آل محمد یہاں پہ جملہ فرما رہے ہیں کہ پرآشوب دور میں, تو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ جہاں ذکر علی ہوگا, جہاں مولا علی کی بات ہوگی, تو زمانہ نہ بھی پرآشوب ہو تو وقتی طور پہ پرآشوب بن جائے گا. اور اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیمولیشن ہوتی ہے, یہ ایک امتحان ہے. زندگی ہے ہی امتحان, اور امتحان میں در امتحان چھوٹے چھوٹے امتحان اور بن جاتے ہیں. تو یہ ایک اس چاہنے والے کے لیے گرد ایک امتحانی کیفیت آ جاتی ہے, کیونکہ وہ ولایت کا دم بھر رہا ہے, تو اس کو پیوریفائی کرنا ہے, اسے چیک کرنا ہے, اس کو کامل بنانا ہے, اسے کندن بنانا ہے, اسے سونا بنانا ہے. تو یہ بنانے کے لیے اس کے اور مزید امتحان بڑھتے جاتے ہیں, اور یہ چھوٹے چھوٹے امتحانات اس کو اور پیور کر دیتے ہیں, اور اس پیورٹی کے ساتھ مخلصیت میں اضافہ ہو جاتا ہے, مکمل مخلص ہو جاتا ہے. اور پھر شیطان کا وہ کہنا کہ اے اللہ میں تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا پاؤں گا. تو یہی وہی اخلاص ہے جو ولایت علی قبول کرنے کے بعد, ماننے کے بعد مومن کے دل میں آتا جاتا ہے, اور وہ ان امتحانات کو دے کے, ان امتحانات کو مکمل کرنے کے بعد اور پیور اور پختہ اور کندن اور خود سونا بن جاتا ہے, وہ خزانہ بن جاتا ہے. اور یہی وہ خزانہ ہے جو امام کے ظہور پہ زمین سے نکالا جائے گا. اور حدیث یہی ہے کہ امام کے پیروں میں تمام خزانہ امنڈ آئے گا, پوری زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی. تو یہ وہی خزانہ ہوگا مومنین کا جو امام کے قدموں میں موجود ہوگا. اور یہ حدیث آپ کو معجزات معصومین کتاب, علامہ ہاشم بہرانی کی لکھی ہوئی کتاب, بہت زبردست کتاب ہے, دلچسپ اور معجزوں سے بھری پڑی ہے. 3 جلدوں میں ترجمہ اس کا موجود ہے, اس میں آپ کو یہ پورا واقعہ اسی طرح مل جائے گا. میسج صرف یہی ہے کہ پورے محرم 2.25 مہینے جو ذاکرین نے ولایت علی کا پرچار کیا, ذکر حسین کیا, تو یہ تو ہم صرف ایک حدیث اور ایک واقعہ لے رہے ہیں. اگر آپ اس حدیث کی اور ان تمام احادیث کو جمع کریں کہ وہ اجر کیا ہے جو ولایت علی بیان کرنے والے اور ذکر حسین کرنے والے کے لیے ائمہ نے بیان فرمایا, تو آپ حیران ہو جائیں. آپ دنیا کا کوئی کام ہی نہ کریں سوائے ذکر اہل بیت کے کہ وہ اجر لکھیں اور وہ منزلت اور وہ مقام و مرتبے ہیں. تو خصوصاً یہ ویڈیو میں ڈیڈیکیٹ کروں گا علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی کو, اور ان تمام ذاکرین, تمام کلام پڑھنے والے افراد جو ولایت علی کا پرچار کرتے اور زمانے کی فکر کیے بنا ولایت علی کا تذکرہ کرتے ہیں اور مولا علی کا نام فخر کے ساتھ بلند آواز میں لیتے ہیں. تو ان تمام ذاکرین کو, پڑھنے والوں کو ہمارا سلام, اور یہ امام کی طرف سے ان کے لیے اجر. اور ایسی لاکھوں کروڑوں حدیثیں موجود ہیں جس میں امام نے مختلف طریقے سے وہ اجر بتایا ہے, وہ مقام بتایا ہے جو ولایت علی اور ذکر حسین کرنے والے کے لیے وہاں محفوظ ہے. تو اسی طرح تمام ذاکرین, تمام پڑھنے والے پڑھتے رہیے اور اپنے قدم سے قدم بڑھاتے رہیے اور مضبوط ہوتے جائیے, اور زمانے کی پرواہ نہیں کریں. ہمارے امام نے جب ذکر کیا ہے کہ پرآشوب دور ہوگا, تو پرآشوب دور کی, زمانے کی کسی چیز کی پرواہ نہ کیجیے, قدم سے قدم بڑھائیے اور ذکر علی کرتے رہیے. تھینکس فار واچنگ.